السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک قانون بنایا ہے کہ انسان ہر حال میں کسی نہ کسی طرح سے آزمائش، امتحان، مصیبت، الجھن میں الجھا رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اسے یہ درپیش رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں بیان فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ لیکن ایک اور اللہ رب العزت کا قانون ہے جس سے بالعموم ہم غافل رہ جاتے ہیں، اس کو سوچ کر بندوں کے دلوں میں امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے رب تعالیٰ کی رحمت اور آسرا اور اس کے سر پہ ایسے ایک سائے کی طرح ایسے آ جاتا ہے کہ ساری مشکلیں آسان نظر آتی ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خوشخبری سنا دو ان کو جو صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، اور جب ان پہ مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پہ بڑی اعلیٰ درجے کی رحمتیں ہیں اور عام رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں امتحان بھی آتے ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، تو اس امتحان میں بندہ صبر کرے، استقامت دکھائے، رب پہ ایمان رکھے، تقدیر کا فیصلہ سمجھے، حوصلے بلند رکھے، عزائم پختہ رکھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتے ہیں۔ شروع سے ہی اللہ رب العزت کا یہ قانون جاری و ساری رہا ہے۔ کسی کو کون سی ڈگری ملتی ہے، رب کریم کا یہ ضابطہ اس انداز میں نظر آتا ہے۔ شروع کی تاریخ سے آپ دیکھیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، رب کے خلیل ہیں، ایسے امتحان آئے اگر انسان سوچے تو روح کانپ جائے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، دھمکی بھی دے دی لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، چھوڑ دے مجھے، چلے جا یہاں سے۔ وہی ابراہیم وقت کے بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا اور باپ کے گھر سے چلے جاتے ہیں، سب کچھ قربان کر کے اب بکریاں چرا رہے ہیں جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں۔ وقت پھر ساتھ نہیں دیتا، امتحان بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ امتحان بھی آتا ہے پوری دنیا مخالف ہو جاتی ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ ہماری ماں جی کے بارے میں بادشاہ برے ارادے بناتا ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی پڑتی ہے، وہ امتحان بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنی آل اولاد کو کھلے میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہی ایسے ہے۔ پھر وہ امتحان بھی آتا ہے، پوری دنیا جمع ہو کر ایک بلند و بالا آگ جلاتی ہے، آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہاں بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ان امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آسانیوں کا مرحلہ ایسے شروع ہو جاتا ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو سب امتحانوں میں کامیاب، پوری دنیا کا امام تجھے بنانے والا ہوں۔ امامت ان کی نسل میں، نبوت ان کی نسل میں، کتاب ان کی نسل میں، انبیاء ان کی نسل میں، علم ان کی نسل میں، بیت اللہ ان کے لیے، خانہ کعبہ ان کے لیے، صفا مروہ ان کے لیے، مینا کے میدان ان کی یاد میں، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو ان امتحانوں کی وجہ سے، ان امتحانوں میں کامیابی کے بعد وہ مقام دیتے ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جناب ایوب علیہ السلام، ان کے امتحان کا وقت، ان کے امتحان لیتے ہیں، ان کے امتحان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رب کریم اپنے اس عظیم پیغمبر کا امتحان لینے کے لیے ان کو ایک بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ مرض کی شدت بڑھتی جاتی ہے، امتحان اس کا بھی ہوتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، امتحان اس کا بھی ہوتا ہے جو اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ امتحان جناب ایوب کا بھی ہے، اور امتحان ان کے رشتہ داروں کا بھی ہے کہ بیمار کو سنبھالتے ہیں یا نہیں۔
ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ سارے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ صرف 2 وفادار بھائی اور ایک بیوی رہ جاتی ہے، وفادار بیوی رہ جاتی ہے، بیچاری ہاتھ پکڑ کر واش روم تک قضائے حاجت کے لیے لے جاتی ہے، اور 2 بھائی رہ گئے ہیں، ان میں سے بھی ایک جانے لگا ہے۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو کہتا ہے پتہ نہیں ایوب نے کیا گناہ کر دیا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ کیسے؟ دوسرا بھائی پوچھتا ہے کس طرح؟ اس نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اتنے سال ہو گئے ہیں اس کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ وقت کے پیغمبر ہیں، ان کے رشتہ داروں کا امتحان کہ سوچ کیسی رکھتے ہیں۔ ایک بھائی جب یہ کہتا ہے کہ جناب ایوب تک جب یہ بات پہنچتی ہے، نہ جانے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے، آسمانوں کی طرف ہاتھ بلند کر کے، نگاہ بلند کر کے، نہ جانے کس دبے ہوئے دل کے ساتھ کہتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے تکلیف بڑی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 18 سال یہ امتحان جاری رہا، امتحان کے بعد اب آسانیاں آئیں، اور ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ جناب ایوب کو رب کریم کہتے ہیں ذرا اپنی ایڑی تو لگاؤ، ایک چشمہ نمودار ہوتا ہے، نہاتے ہیں، سنورتے ہیں، جوانی واپس آ جاتی ہے، وہ واپس پلٹتے ہیں، اور ان کی وفادار بیوی جب دیکھتی ہے پوچھتی ہے کہ ایک کمزور ایوب میرا خاوند تھا وہ یہاں کہاں چلا گیا جب جوانی میں تھا، شکل تمہارے جیسی ہوتی تھی، اور کہا میں وہی ایوب تو ہوں، اللہ نے امتحان کا دور ختم کر دیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے 140 سال تک زندہ رہے، قرآن میں لکھا ہے جناب ایوب سے جو کچھ ہم نے لیا اس سے 2 گنا کر کے واپس کر دیا تھا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اب ہمارے اس دور میں بہت مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت پہ ایمان رکھنا چاہیے اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔